سوچئے، اگر اللہ آپ کو خود دعوت دے دے اور کہے آؤ میرے مہمان بن جاؤ۔ رمضان صرف ایک مہینہ نہیں، یہ اللہ کی اسپیشل انویٹیشن ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم اس مہمان کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے رمضان کیا ہے، اس کا اصل مقصد کیا ہے، اور رمضان سے پہلے ہم اپنی زندگی کو کیسے تیار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے، اور آج ہم بات کریں گے رمضان کے استقبال پر۔ رمضان صرف روزہ رکھنے کا نام نہیں، صرف سحری اور افطاری کا مہینہ نہیں، بلکہ رمضان ایک ٹریننگ کیمپ ہے جہاں اللہ ہمیں بہتر انسان بناتا ہے۔ اصل میں رمضان کیا ہے؟ رمضان اسلامی کیلنڈر کا 9واں مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوا، جس میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ مطلب اللہ خود کہہ رہا ہوتا ہے، کہہ رہا ہوتا ہے کہ آج آ جاؤ، جو مانگنا ہے مانگ لو۔ اور رمضان کی اہمیت کیا ہے؟ رمضان کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ نے فرض عبادت کا وقت خود مقرر کیا ہے۔ قرآن میں فرمایا ہے، تم پر روزہ فرض کیا گیا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ متقی یعنی کہ پرہیزگار۔ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ صرف ڈر نہیں، تقویٰ یہ احساس ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ روزہ ہمیں سکھاتا کیا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں سکھاتا ہے صبر، خود پر کنٹرول، بھوکے یا غریب کا احساس، گناہوں سے بچنا۔ اگر رمضان کے بعد بھی ہم بدلے نہیں تو سمجھ لیجئے رمضان گزرا، فائدہ نہیں ہوا۔ اور رمضان کا اصل مقصد کیا ہے؟ کیا ہم اس پہ پورے اترے؟ رمضان کا اصل مقصد صرف بھوکا رہنا نہیں ہے، اصل مقصد ہے دل کا روزہ، آنکھوں کا روزہ، غلط دیکھنے سے زبان کا روزہ، جھوٹ غیبت سے دل کا روزہ، حسد نفرت سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی جھوٹ اور غیبت کام نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کا بھوکا رہنے کی ضرورت نہیں۔ رمضان ہمیں اندر سے صاف کرتا ہے۔ یہ ہماری نیت اور اسپرچول پریپریشن کو تیار کرتا ہے۔ رمضان سے پہلے سب سے ضروری چیز ہے نیت۔ نیت کیا ہونی چاہیے؟ یا اللہ، میں رمضان صرف روٹین کے لیے نہیں بلکہ اپنی زندگی بدلنے کے لیے رکھ رہی ہوں۔ اور اسپرچول پریپریشن کا طریقہ ہوتا کیا ہے؟ اپنی نماز کو ٹھیک کرنا۔ ابھی سے شروع کر دیں، ابھی سے رمضان کی تیاری شروع کر دیں۔ قرآن سے دوستی کر لیں، روزانہ قرآن پاک پڑھیں، توبہ استغفار کریں، اللہ سے رو کر دعائیں مانگیں، دل کو صاف کریں، معافی مانگنا اور معاف کرنا۔ رمضان آنے کا انتظار مت کریں، رمضان کے لیے خود کو آج ہی تیار کرنا شروع کر دیں۔ رمضان سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، بے شک نماز مومنین پر مقرر
اوقات میں فرض کی گئی ہے۔ سورہ نساء۔ مطلب نماز کوئی جب فارغ ہو والی عبادت نہیں ہے بلکہ ٹائم والی عبادت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کا دن سب سے پہلے سوال نماز کا ہوگا۔ ترمذی۔ سوچئے، اگر رمضان کا روزہ قبول ہو لیکن نماز ہی ٹھیک نہ ہو تو ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اس لیے رمضان سے پہلے ہی نماز کا وقت فکس کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ دین کی نظر سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مومنین وہ ہیں جو لغوی باتوں سے دور رہیں۔ سورہ مومنون۔ لغوی کا مطلب وہ چیز جو نہ دین کا فائدہ دے نہ دنیا کا، صرف وقت ضیاع ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے، وہ فضول چیز چھوڑ دیتا ہے۔ ترمذی۔ اگر رمضان میں بھی ہم موبائل اور ڈرامے میں الجھتے رہیں گے تو پھر ہم کس چیز کا روزہ رکھ رہے ہیں؟ سحری اور افطاری سمپل رکھیں۔ سنت سے ثابت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ افطار اکثر کھجور اور پانی سے ہوتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان نے کوئی برتن پیٹ سے برا نہیں بھرا۔ ترمذی۔ رمضان کھانے کا مہینہ نہیں بلکہ نفس کو کمزور کرنے کا مہینہ ہے۔ جتنی زیادہ ڈشز اتنی زیادہ سستی اور اتنی کم عبادت۔ قرآن کا ڈیلی ٹارگٹ بنائے، رمضان کی روح ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ سورہ بقرہ۔ رمضان اور قرآن کا رشتہ روح اور جسم کا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رمضان حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے۔ بخاری شریف۔ اگر رمضان گزر جائے اور قرآن سے ہمارا تعلق نہ بنے تو سمجھ لیجئے ہم رمضان کی روح سے محروم رہ گئے۔ گھر والوں کے ساتھ پلاننگ قرآن کی ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ سورہ تحریم۔ صرف خود نیک بننا کافی نہیں بلکہ گھر کا ماحول بھی دین کا بننا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، گھر والوں کو نماز کے لیے جگانا، بچوں کی تربیت کرنا اور عبادت میں انہیں شامل کرنا۔ جب پورا گھر رمضان کے لیے تیار ہوتا ہے تو رحمت صرف ایک شخص پر نہیں بلکہ پورے گھر پر اترتی ہے۔ رمضان صرف کیلنڈر کا مہینہ نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک موقع ہے۔ ہو سکتا ہے یہ رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو، تو کیوں نہ اس بار رمضان کو صرف گزرنے نہ دیں بلکہ اپنی زندگی بدلنے کا ذریعہ بنا لیں۔ یاد رکھیں، جس رمضان کی تیاری ہوتی ہے وہی رمضان زندگی بدلتا ہے۔ اور رمضان کا استقبال۔ رمضان مہمان بن کر آ رہا ہے۔ سوچئے، اگر کوئی چیز مہمان آئے، کوئی عزیز مہمان آئے تو ہم گھر صاف کرتے ہیں، خود کو تیار کرتے ہیں، تو پھر اللہ کے مہمان کے لیے اپنا دل صاف کیوں نہیں کرتے؟ شاید یہ رمضان ہماری زندگی بدل دے۔ ہو سکتا ہے یہ زندگی کا آخری رمضان ہو۔ اسی ایک نیک دعا کے ساتھ، یا اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، رمضان کو ہم تک پہنچا دے، ہمیں رمضان کا حق ادا کرنے والا بنا۔ یا اللہ جو گناہ ہم نہیں چھوڑ پا رہے ان سے ہمیں چھڑا دے،
ہمیں وہ رمضان نصیب فرما جس کے بعد ہم پہلے جیسے نہ رہیں بلکہ بہتر ہو جائیں۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ رمضان کی اس تیاری میں میرے ساتھ ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں لکھیں یا اللہ مجھے بدل دے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔